أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کو سنا۔ اللہ نے اپنی صفت خالقیت کو بیان کر کے پھر میاں بیوی کی دعا کا ذکر فرمایا کہ جب میاں بیوی کو اللہ اولاد سے نوازتا ہے تو پہلے بیوی حمل سے ہوتی ہے، پھر چلتے چلتے جب اس کا حمل بڑھتا جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، مولا اگر تو نے ہمیں نیک صالح اولاد دی، تندرست اولاد دی، ہر عیب سے پاک اولاد دی، اس کے اعضاء ٹھیک ہوئے تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ تو اس وقت والدین بچے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آگے قرآن نے کہا جب اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، خاص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر اللہ انہیں اولاد سے مالا مال کرتا ہے، انہیں اولاد نرینہ دیتا ہے۔ وہ ظالم کیا کرتے ہیں جی، پھر اچانک شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور درباروں پہ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں نے دی ہے، یہ فلاں نے دی ہے، یہ فلاں کی کرم نوازی ہے۔ اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نطفے کی صورت میں، پھر خون کی صورت میں، پھر لوتھڑی کی صورت میں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ بزرگوں کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کل ان لوگوں کا ذکر فرمایا، آج بھی اللہ اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، بچے دینے کا مالک سمجھتے ہو، بچیاں دینے کا مالک سمجھتے ہو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے۔ جب تمہاری مشکل دور نہیں کر سکتے، اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، تو پھر وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا بطور ترقی کے، فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم انہیں پکارو، کسی مشکل میں پھنس جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، اوے لوگو جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، بچے دینے والا سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، وہ عباد امثالکم، وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں نا جی۔ وہ کہاں سے خدا بن گئے، کدھر سے خدا آ گئے، خدائی کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس کدھر سے آیا؟ جس طرح تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، تمہیں دکھ بھی لائق ہوتے ہیں، سکھ بھی لائق ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتی ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں بھی تو آتی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، پھر وہ کیسے خدا بن جاتی ہیں، وہ کیسے تمہاری مشکلیں دور کرتے ہیں؟ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو پکارو تو وہ اگر تمہیں جواب دیں، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ ایسا ہو نہیں سکتا جی، بتوں کو پکارا جائے اور وہ سنتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چل کر جاتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا ان کے لیے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم اپنی شرکاء کو پکارو، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر تم میرے خلاف تدبیر کرو، فَلَا تُنظِرُونَ، پھر تم مجھے مہلت مت دو۔ بتوں کے بارے میں
جب وہ ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں نا جی، تو اللہ نے فرمایا یہ جو بت تم نے تراش کر رکھے ہوئے ہیں جی، پتھروں کے بنائے ہوئے ہیں، لکڑیوں کے بنائے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن پاؤں کے ذریعے یہ چل کر جاتے ہیں؟ نہیں ہیں جی۔ ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے یہ پکڑتے ہیں، ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ فرمایا جب ان کے پاؤں نہیں ہیں، چلنے سے یہ قاصر ہیں، دیکھنے سے یہ قاصر ہیں، تمہاری باتیں، تمہاری مصیبت کو سننے سے یہ قاصر ہیں، تو تمہاری پھر مشکل کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس زمانے کے لوگ پڑے ہوئے رکھے ہوئے خدا کو یاد کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے لوگ پڑے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ پڑے ہوئوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے جی، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، جو نہ کسی کی مصیبت میں پہنچ سکتے ہیں، لوگوں نے انہیں اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ اور کمال کی بات ہے جی، کہتے ہیں نا جی، جب رب روٹھتا ہے نا کسی سے، نا جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں کوئی بندہ وہ شنکے سے آواز دے تو آواز آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اور کمال کی بات یہ، جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بندہ یہاں سے پکارے وہ شنکے سے بھی سنتا ہے، پھر وہاں سے بندے کی مشکلیں بھی دور کرتا ہے۔ یہ ہے جی ہماری عقل، اللہ نے عقل دی ہے۔ ظالموں، اگر قرآن نہیں پڑھتے ہو، کم از کم عقل سے تو سوچو کہ اس بندے کی آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ پھر جس کو پکارا جا رہا ہے، آیا وہ ہماری زبان سمجھتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صفت یہ صرف رب کی ہے جی۔ جس زبان میں پکارو، جس حال میں پکارو، جس وقت بھی پکارو، رب سنتا ہے جی۔ اردو میں پکارو تب بھی اللہ سنتا ہے، پشتو میں پکارو تب بھی سنتا ہے، پنجابی میں پکارو تب بھی اللہ سنتا ہے جی۔ رات کو پکارو تب بھی سنتا ہے، دن کو پکارو تو تب بھی سنتا ہے، خوشی میں پکارو تب بھی سنتا ہے، غموں میں پکارو تو تب بھی سنتا ہے جی۔ وہ ذات ہے جی جو ہر وقت ہر حال میں، ایک نہیں کروڑوں بندوں کی پوری دنیا بیک وقت ایک ہی ٹائم کے اندر، منٹوں سیکنڈوں کے اندر وقت برابر ہو کر رب سے بیک وقت مانگے، اللہ سب کی سنتا بھی ہے، اور سننے کے بعد پھر سمجھتا بھی ہے، پھر ہر ایک کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ والی صفت صرف رب کے پاس ہے، جو ہر ایک کی سنتا ہے، پھر ہر ایک کی سن کر اسے وہ تحفے تحائف سے نوازتا بھی ہے۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا رب، میرا کارساز اللہ ہے، وہ جس نے اتارا ہے کتاب کو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ پھر نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرتے ہیں نا جی، کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان کی حمایت نہیں کرتا ہے جی۔ اللہ ان کی حمایت کرتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا نا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ اس زمانے کے عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، آج بھی عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں یا گناہ ہو رہے ہیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے سولی پہ چڑھ گئے ہیں اور ہمارا کفارہ بن گئے ہیں جی۔ اب دیکھیں جی کیسی الٹی منطق ہے جی، 2000 سال پہلے جی، کئی 100 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے سولی پہ چڑھ گئے ہیں۔ گناہ کرو ظالمو تم، سولی پہ لٹکے عیسیٰ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر خدا بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھ گئے۔ یہودیوں نے انہیں سولی پہ لٹکایا۔ جو اپنے آپ کو سولی پہ لٹکنے سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ تمہاری مشکل اور حاجت کو کیسا پورا کرے گا؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن کو تم پکارتے ہو نا جی، جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کے اندر شریک کرتے ہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، وہ تمہاری مدد کرنا تو درکنار، وہ اپنی مدد، ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے نا جی، تو وہ اس کی بھی اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرونے کے دنوں کے اندر کافی ساری پوسٹیں لگی ہوئی تھی جی۔ کرونے کے دنوں کے اندر ہر بندے کے اوپر ایک بیماری پریشانی ہوئی تھی، ہر بندہ اللہ سے دعا مانگتا تھا، تو اس وقت حکومت نے ہر جگہ کو بند کر دیا تھا جی۔ یہ جہاں پر جاتے ہیں نا چھوٹے موٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی بند کر دیا تھا۔ ان خداؤں نے بھی کیا کیا ہے جی، کرونے کو دور نہیں کر سکے جی۔ انڈیا والے رو رو کر جی مسلمانوں کے اگر گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑا کرتے تھے کہ اپنے خدا سے دعا مانگو کہ وہ ہمیں اس کرونے سے بچائے۔ ان کے دیوتا بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے بھگوانوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا جی۔ پھر فرمایا
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ایسے لوگوں کو پکارو تو لا یسمعوا، تمہاری پکار نہیں سنو گی۔ دیکھیں اگر آپ ایسے لوگوں کو دعوت دو جو اللہ کے سوا غیروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، تو قرآن جی کہتے ہیں وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے ہمیں زیادہ سمجھ ہے، ہمیں زیادہ سمجھ ہے، ہم زیادہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ ان کو دیکھو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ دل سے نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی بندہ انہیں بتائے نا جی یہ مشکلیں، یہ دکھ، یہ غم، یہ پریشانیاں دور کرنے والی ذات، یہ کورونے سے بچانے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں جی ہاں بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن دل سے بات نہیں مانتے جی، نہ وہ دل والی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی، یہ تھوڑی بہت مشکلات آئی ہے۔ فرمایا خذ العفو وامر، میرے پاک پیغمبر جب آپ لوگوں کے درمیان میں یہ تبلیغ کرو گے نا جی، یہ جو 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں جی، اس زمانے کی جو چھوٹے موٹے خدا تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اب جب یہ باتیں کرو گے تو ان کے عقیدے کے اوپر زد پڑے گی، تکلیف ہوگی، غصے میں آئیں گے کہ یہ پیغمبر ہمیں کیا کہتا ہے جی، ہم 360 کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے خدا کی مانو اور ایک ہی خدا کو مشکل کشا بناؤ، اور یہ مولوی صاحب یہ باقی خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا کے ساتھ جوڑتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھ کر سناتا ہے، تو یہ لوگ آگ بگولو ہوں گے، آپ کے پیچھے باتیں کریں گے، آپ کے خلاف حربیں استعمال کریں گے۔ فرمایا خذ العفو وامر، میرے پاک پیغمبر درگزر والا معاملہ کر جی، معافی لازم پکڑ، اور وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم کرنے کی تلقین کر۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرتا ہے مسئلہ توحید کی خاطر، آپ کو روکتا ہے ہمارے معبودوں کو کچھ مت کہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو گالم گلوچ کرتا ہے تو آپ اسے گالم گلوچ مت کرو جی، آپ اپنا مشن جاری رکھو جی، آپ توحید بیان کرتے رہو، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلوں سے اعراض کرتے رہو۔ جو بندہ سمجھانے سے سمجھتا نہیں ہے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کر اسے سنایا جائے اور وہ بندہ پھر بھی نہیں سمجھتا، میرے پاک پیغمبر اس بندے جاہل بندے سے اعراض کر۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، پھر ہوتا ہے نا کبھی کبھی ٹاکرا لگ جاتا ہے، ایک بندہ کہتے ہیں بچے خدا دیتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں فلانا بھی دیتے ہیں جی، ایک بندہ کہتے ہیں عزتیں ذلتیں خدا دیتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں فلاں بھی دیتے ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں ہر مشکل کے اندر ہر دکھ کے اندر اللہ ہی کو پکارو، دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں اوروں کو بھی پکارو، تو کبھی کبھی لڑائی کا موقع بھی بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان اس وقت آپ کو ابھارے نا جی اس کا خون پی جاؤ، تو فرمایا نہیں ایسا مت کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ دیکھو غصے کا علاج ہے، قرآن نے بیان کیا ہے جی، اگر آپ کو غصہ آ گیا تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ انہ سمیع علیم، وہ ذات کیا ہے جی سننے والی ہے اور جاننے والی ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، متقین لوگ، مومن لوگ، موحدین لوگ، جب ان کے اندر شیطان وسوسے ڈالتے ہیں کہ آپ کی یہ مشکل ہے، آپ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو جی، فلاں کو یاد کرو آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، فلاں کے نام کی یہ بکرا دے دو تو آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، فلاں کے نام کے اوپر یہ شرنی یہ مٹھائی یہ کھیر دے دو تو آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ لیکن متقی بندہ ہو، موحد بندہ ہو، قرآن کہتا ہے تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ فوراً عظمت الہی کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں، نہیں نہیں اللہ نے مجھ پر بڑے انعام کیے، جس رب نے خوشی کے موقع پر غموں کے موقع پر مجھے نہیں چھوڑا، وہ رب ان تھوڑے بہت جو مشکلات آئی ہوئی ہیں ان میں میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، ان کے بھائی شیطان بھائی انہیں کھینچ کر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کی بات کیوں سنتے ہو، یہ قرآن پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، یہ صرف کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مت مانگو، تو یہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، یہاں سے مشرکین مکہ کا ایک شکوہ ہے، شکوہ یہ ہوتا تھا نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو آپ یہ والا نشانی لے آؤ جی،
آپ سچے پیغمبر ہو تو اس طرح کا معجزہ لے کر آؤ جی۔ آپ نے سنے وہ ابو جہل آیا حضور کے پاس، کہنے لگا یہ بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، اور کچھ آئے تو کہنے لگے یہ اس کو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اس پتھر سے 9 ماہ کی گبن اونٹنی نکالو جی یہ۔ لیکن جب ہر پیغمبر نے ان کا منہ مانگا معجزہ انہیں عطا کیا، انہیں دکھایا، انہیں بتلایا، لیکن ظالم ایسے تھے، کہتے تھے ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مفتری ہے، العیاذ باللہ۔ یہ پیغمبروں کے اوپر تہمتیں لگا کرتی تھی۔ فرمایا انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے پاک پیغمبر ان کو کہ یہ معجزات لانا میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس تو کیا ہے جی، انما الآیات عند اللہ، معجزات دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ نشانیاں دینا تو اللہ کا کام ہے، مجھے جو رب بتاتا ہے، جو میری طرف وحی کرتا ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں، یہ قرآن کی باتیں جو اللہ نے تمہارے اوپر بیان کی ہیں، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اسے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ورحمتن، اور یہ قرآن رحمت ہوتا ہے، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے جو اس کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ